السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوکے ٹاکس۔ آج ایک اور بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اور بہت ہی مزیدار ویڈیو۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں، ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتایا ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں، تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا۔ صحیح سوال ہے بھائی، اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے، جس کو جواب نہیں بولیں گے نا شیطانی سوال ہے۔ تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں، جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے۔ سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے، اور یہ سارے سوالوں کا اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.in میں، عام سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے، عام سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان عبادت نہیں کرتا۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں کے طور پہ۔ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا پشچم کی طرف، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو۔ کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے۔ اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائی وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں۔ اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا۔ یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے۔ دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، کعبہ کے گول طواف کرتے، سرکم ایمبولیٹتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم میں کرتے ہیں۔ لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے۔ تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، وہ ساری غلط فہمی دور کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ذکر ہے، والیوم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود، یہ کالا پتھر، نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا، نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں، نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے۔ اور ایک تو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے ہیں، اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی کھڑے نہیں رہیں گا۔ تو آج کعبہ پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دیتے تھے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا اور زبردست جواب دیا ہے۔ تو ایسے ہی اور مزیدار اور انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے فالو کیجیے ہمارے پیج کو اور سبسکرائب کیجیے یوکے ٹاکس کو۔